اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں گا روایت. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے جو میں بہت پڑھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ چچا بھی ہیں میرے, انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے چچا آپ یہ دعا پڑھا کریں, اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. تو اس میں عافیت کا تذکرہ ہے. بلکہ حضرت عباس کہتے ہیں میں پھر آیا تو دوبارہ سے انہوں نے مجھے یہی دعا سکھائی. تو اس دعا سے اس طرف کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھیں سب سے جو قیمتی چیز ہے انسان کی زندگی میں وہ صحت ہے, وہ خوش رہنا ہے, وہ عافیت ہے. عافیت کے بہت سے ترجمے ہمارے لوگوں نے کیے ہوئے, لیکن ایگزیکٹلی عافیت کو آپ نے کیسے سمجھا, اور کیا واقعی ہی یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انسان, جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ بہترین زندگی وہ ہے جو بہت طویل ہو اور اس میں نیک اعمال کیے جائیں. تو لانجیوٹی پہ بہت آج کل بات ہوتی ہے, جیپنیز کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں. مسلمس کی بات کی جائے تو ہماری ایوریج ایج کم ہے. تو اس کی خواہش کرنا ایک لمبی عمر کی, پھر یہ کہ خوش رہنا ہر انسان چاہتا ہے, صحت مند رہنا ہر انسان چاہتا ہے. تو عافیت صحت کا ہی نام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ البتہ گزارش ہے کہ عربی جو ہے وہ ام الالسنہ ہے, زبانوں کی ماں ہے. تو میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ مختلف تراجم ہمیں ملتے ہیں, میں ان سب کو اس میں سمو دیتا ہوں. صحیح. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کوئی چیز خارج ہے. ہماری عاقبت بھی ہے, ہماری جسمانی صحت بھی ہے, ہماری روحانی صحت بھی ہے, ہمارے ماحول کی اور ہمارے بیہیویئر کی, یہ ساری چیزیں اس عافیت میں آتی ہیں. یعنی اتنی جامع دعا ہے. یعنی عافیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے شر سے آپ محفوظ ہیں, یہ بھی عافیت ہے. واہ. میرے اپنے ہی شر سے میں بھی محفوظ رہوں, صحیح, وہ بھی عافیت ہے. کیا بات ہے. میری جو صحت ہے کہ میں کوئی بیماری میرے اوپر غلبہ نہ پائے, یہ بھی عافیت ہے. بالکل ٹھیک. میری سوچوں کی پازیٹیوٹی بھی عافیت ہے. تو اس لیے عافیت ایک بڑا ہی وسیع لفظ ہے. صحیح. اور اسی طرح عربی کے جتنے بھی لفظ ہیں بڑے وسعت رکھتے ہیں. اس میں ایک آدھ ترجمہ کر کے بخل نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو وسیع القلبی سے سب چیزوں کو سوچنا چاہیے. تو اس لیے سارے ہی تراجم اس کے اندر آ جاتے ہیں. بالکل. دنیا بھی آتی ہے اور آخرت بھی آتی ہے. کیا بات ہے. تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا نا کہ ہمیں دعا کی جو تلقین کی گئی وہ کیا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ جو دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں ہیں وہ بھی اسی عافیت میں آتی ہیں. صحیح صحیح. تو اس لیے ہمیں طبی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جسم جو ہے اس کی ہمارے تمام آرگنز کی فزیالوجی ٹھیک ہو, یہ عافیت ہے. فار ایگزامپل کہ اگر پینکریاز جو ہیں وہ انسولین پیدا کر رہے ہیں تو یہ عافیت ہے. واہ. اسی طرح اگر آپ کی تھائرائڈ جو ہے وہ اگر تھائروکسن پیدا کر رہے ہیں پراپر ٹھیک سے تو وہ عافیت ہے. امیزنگ. تو اس طرح ہر عضو جو ہے نا وہ جو صحیح کام کر رہا ہے وہ عافیت ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے اس کو جب بھی دعا مانگی جائے نا تو یہ مانگی جائے کہ یا اللہ اس عافیت سے مراد اس دنیا سے لے کے آخرت تک روز محشر میں سیدھے راستے پہ ہی چلوں اور میں اللہ ہی کو اپنی منزل و مقصود جانوں. کیا بات ہے. یہ عافیت ہے. یعنی جو اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے اسی پہ چلوں, میری باڈی بھی اس کو فالو کرے, میری سوچیں, ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی. اور یہی عافیت ہے. یہی عافیت.